مختلف آپ کی ٹیبلٹ کیا کر رہی ہیں. لیکن حکیم صاحب یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ. جی یورپ کی آپ نے بات کی, وہاں تو سر میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں. تو اگر مرد ہے اسے بعض اوقات ینگ ہے اسے پیشاب کے قطرے پیشاب کے بعد ہی آئیں گے, بعض اوقات کچے لیسدار قطرے آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہاں پہ عورت ہے اسے لکوریا وائٹ کلر کا پانی آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. فلاجیت انہوں نے کم و بیش بھی کو 1.5 سے 2 ملین $US کی US میں بیچ دی ہے پچھلے 2 سالوں میں. اللہ اکبر. اور میں جب وہ بتاتے ہیں نا اسٹارٹس تو میں پہلے تو یہ سوچتا ہوں کہ یار اتنی فلاجیت تو چاہے پیدا بھی نہ ہوتی ہو. تو تینوں انگلیوں پہ رسی نما باریک جیسے رسی تنی ہوتی ہے ایسے نبض اوپر ہی چل رہی ہے, اس کا مطلب آپ کے اندر گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ ہے, گیس جمع ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں طب میں اگر آپ کا صفرا زیادہ ہو گیا تو آپ اس میں جب رطوبت والی چیزیں دیں صفرا کا لیول نارمل پہ لیں, یعنی کہ ان کے بگاڑ کو اگر گرمی بڑھ گئی ہے تو سردی پیدا کر دیں, اگر خشکی بڑھ گئی ہے تو تری پیدا کر دیں. اور دوسرا ان میں پرابلم آ رہی ہے کھانے پینے کی. بچے کو کچھ بھی کہہ لے کھائے گا ہی نہیں, اور دوسری طرف اگر کھا رہا ہے تو وہ اتنا کھائے گا کہ پھر اس کو فیٹی جسم ہو جاتا ہے اس کا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں آپ کا ہوسٹ منیر احمد. آج ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے جو پچھلے عرصہ 17 سال سے ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اور اسی شعبے میں تعلیم و تربیت کا کام پچھلے 13 سال سے کر رہے ہیں. یہ شعبہ جو ہے یہ پیغمبروں کا شعبہ تھا, بڑا مقدس شعبہ تھا. آج سے پہلے جب علاج کیا جاتا تھا تو وہ اسی شعبے کے ذریعے کیا جاتا تھا. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اس شعبے کو مذاق بنا کے رکھ دیا. اس شعبے کو ہم نے صرف ایک ہی چیز کے ساتھ منسلک کر دیا. یوں لگتا ہے کہ جیسے پورے برے صغیر میں ہر بندے کو وہ پرابلم ہے. اسی کے بارے میں جاننے کے لیے آج میرے ساتھ جناب موجود ہیں. حافظ بھی ہیں جناب, حکیم بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ہی پیاری پرسنالٹی کے مالک ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں جناب حافظ فرحان صاحب. میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی ہے اور ان کا نام بھی حکیم حافظ فرحان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر آپ کا. جی شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے یہ پروگرام چلا رہے ہیں اور لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ حدیث ہے کہ جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کرتا ہے. سر کوشش ہے, اور یہ جو آپ کی کوشش ہے الحمدللہ بڑی زبردست کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں, عمل میں, رزق میں, عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اکثر اوقات بہت زیادہ کالز ہوتی ہیں, بہت جگہ پہ جانا ہوتا ہے, یہاں پہ آ کے الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سر یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. آپ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا حکمت. یہ تو پیغمبروں کا شعبہ تھا, یہ تو بڑا ایک مقدس شعبہ تھا. ہم نے اس کو ڈونکی آئل کے ساتھ اور مردانہ کمزوری کے ساتھ اور فلانا لوہا پاڑ اور یہ ان چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. کیا یہ واقعی آج کی حکمت صرف یہی رہ گئی ہے؟ یہ جو آپ نے بات کہی یہ اتنا زبردست اور اہم سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے لوگ بڑے کنفیوژن میں ہیں, بڑے پریشان ہیں کہ کیا اچھے طبیب نہیں ہیں آج. میں سمجھتا ہوں آج بھی بہت اچھے طبیب ہیں لیکن وہ میڈیا پہ بہت کم آ رہے ہیں. صحیح. تو اسی سلسلے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے میری والدہ نے میرے ساتھ بات کی کہ آپ بھی بتایا کریں لوگوں کو. تو میں نے شروع کیا سلسلہ. تو ایک شوق تھا کہ والدہ کو بھی کہ آپ یہ چیزیں بتائیں گے, کل کو ہم نے دنیا میں ہونا ہے یا نہیں ہونا, لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, ہمیں اس کا اجر ملے گا. صحیح. تو آج وہ تو دنیا میں نہیں ہے اور وہ اکثر دعا مجھے دیتی ہوتی تھی کہ انشاءاللہ دنیا آپ کو دیکھے گی اور آپ سے بہت کچھ سیکھے گی اور آپ کے لیے بڑی دعائیں کرے گی. اور یقین کریں آج اتنی وہ میسیجز آتے ہیں, کالز آتی ہیں, اتنی دعائیں کرتے ہیں, تب وہ والدہ بہت یاد آتی ہے کہ کاش آج وہ زندہ ہوتی. تو ایک تو ان کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے, ان کے آمین. دوسری بات یہ تھی جو آپ نے بات کہی, واقعی نبیوں کا یہ اتنا زبردست کام ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طب نبوی ان سے منسوب ہے. بہت ساری ادویات کا ذکر ہے, حجامہ کا ذکر ہے, اور لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو انبیاء جو سب سے پہلی بیماری جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ پیٹ کی تھی, اور اس میں جو سب سے پہلی جو دوائی تھی وہ اجوائن تھی. ٹھیک ہے. تو مقصد کہ یہ
حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے. اتنا مقدس شعبہ، اور اس کو آج ہم نے کس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ خود بھی شرم آتی ہے ہمیں. ایک طبیب ہوتے ہوئے اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہوئے ہمیں خود کو شرم محسوس ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ایسے کام کر رہے ہیں حکماء، وہ حکماء کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا، جب وہ کنٹینٹ بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، انہیں یہ چیز بھول جاتی ہے کہ کیا ہماری بیٹیاں بھی یہ دیکھیں گی، کل کو ہماری بہنیں بھی دیکھیں گی، ہماری مائیں بھی دیکھیں گی. کیا ہم یہ ڈونکی آئل یا کوئی ایسا وہ کشتہ، لوہا پاڑ، ماجون، یہ کیسے نام ہیں؟ آپ خود دیکھیں، کیا ہم یہ نام اپنی بیٹیوں کے سامنے لے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ نام نہیں لے سکتے، اور ویڈیو بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اور ہم نے تو ایسے طبیب الحمدللہ دیکھے ہیں. دیکھیں جتنے بھی طبیب آئے ان میں سے زیادہ تر حافظ قرآن. پہلے تو انبیاء کرام کی لسٹ اتنی بڑی، اتنا بڑا، وہ تو مقابلہ بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد نیچے آتے جائیں تو آج کے دور میں بھی دیکھیں، حکیم حافظ محمد اجمل خان صاحب، اور اس کے بعد صابر ملتانی صاحب بہت بڑے طبیب تھے. اس کے بعد حکیم محمد سعید صاحب، ان کے بارے میں مشہور ہے، وہ تہجد کے ٹائم جو ہے نا، تہجد پڑھ کے، نماز پڑھ کے مطب پہ بیٹھ جاتے تھے. اور اکثر اوقات ان کا ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن وہ چھٹی کرتے تھے، یعنی کہ روزے بہت رکھتے تھے. اور طبیبوں کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، وہ جب دوائی دے دیتے تھے نا، اس کے بعد تہجد کے ٹائم پر رو کے دعا کرتے تھے، اللہ اس کو شفا دے دے. کیا بات ہے. اور ان کے آپ ان کی کتابیں اٹھا لیں، ان کی ہسٹری پڑھ لیں، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ وہ یہ جی مردانہ کمزوری کے لیے یہ وہ تو صرف جسم کا علاج کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا. اس میں اگر کسی کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ دوائی سجیسٹ کر دیتے تھے کہ آپ یہ دوائی کھا لیں، یہ غذا کھا لیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے گا. سر ابھی آپ نے جس طرح کہا نا کہ 13 سال ماشاء اللہ ہو گئے آپ کو پڑھاتے ہوئے، جی تو یقین کریں میرے لیے بھی نئی انفارمیشن تھی. ابھی تو کیونکہ جو ان لوگوں نے پھیلا دی ہے انفارمیشن، اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے حکمت رہی نہیں، اور پڑھانے اور سکھانے والا تو ویسے ہی سلسلہ ختم ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ عوام الناس میں خاص طور پہ بڑے شہروں میں تو اس چیز کا ہے ہی نہیں. اور اگر بات کریں یہ جڑی بوٹیوں کی جو آپ نام لے رہے تھے ابھی آف کیمرہ بھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں، ان میں بھی ملاوٹ اور سارا کچھ ہے. تو اس شعبے کو سر ہم نے کیوں پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ اس کے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے نا علاج سے، تو نقصان بھی کوئی نہیں ہے. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شعبہ، کسی بھی شعبے میں، اب دیکھیں جتنے بھی آلات جراحی نکلے، جی، قاسم الزہروی، حکیم جالینوس، اس کے بعد حکیم بو علی سینا، یہ بڑے بڑے نام، یہ سارے کیا تھے؟ طبیب تھے. اور یہ آپریٹ وغیرہ یہ ساری ایجاد کن کی تھی؟ یہی مسلمان طبیب تھے نا سارے. اب اس کے بعد اس کی سرپرستی نہیں کی گئی، حکومتی جو ذرائع حکومت کی طرف سے سرپرستی نہیں کی گئی. اور جو میڈیکل کالجز تھے یا اچھے بڑے بڑے طبیب تھے، انہوں نے بھی کیا کیا، بہت سارے بہت اچھے طبیب تھے، انہوں نے ملک کا سوچا، قوم کا سوچا، جس میں ہمدرد ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اسرا اور اجمل ادارہ ہے، کرشی ادارہ ہے. لیکن اسی طرح کچھ کالجز نے بھی بڑا اچھا کام، لیکن اب آ کے ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں لگ گیا. یعنی کہ وہ ادارے جب بنے تھے تو وہ طبیب زندہ تھے، وہ مثال تھے. اب وہ چلے گئے، اس کے بعد یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ پیسے کے چکر میں پڑ گئے، اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں پڑ گئے. اب اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں جب آئیں گے تو آپ پھر قوم نہیں تیار کر سکیں گے. فوائد ہوں گے، آج یہ بہت بڑی کمپنیاں بن چکی ہیں، لیکن فوائد زیرو ہیں. طبیب کتنے تیار کیے ہیں؟ کیا حکیم سعید کوئی تیار ہوا؟ کیا حکیم حافظ اجمل خان صاحب کوئی تیار ہوا؟ کیا حکیم صابر ملتانی صاحب کوئی تیار ہوئے؟ مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے اب کچھ بہت سارے میں طبیبوں کو جانتا ہوں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سرپرستی نہیں ہے، کونسل کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی پڑھانے کے والے سے. اب یقین کریں ہم پڑھاتے ہیں تو وہ بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی توجہ اتنی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی نا پڑھانے کی، یہ آپ کا سوال نہیں ہے. یقین کریں آج اس ٹائم میرے پاس آپ موبائل چیک کریں تو سب سے زیادہ باہر کی کالز ہیں، یو ایس سے اور یو کے کی اور عرب کنٹریز کی، زیادہ مریض ادھر کی ہیں. اب انہیں بھی اچھے طبیبوں کی ضرورت ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، اکثر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب جو جتنے بھی حکیم ہیں گردے اڑاتے ہیں، بڑا کامن کہا. اور اکثر اوقات پھر میں کہتا ہوتا ہوں آپ نا
نیٹ ہے تو سرچ کریں نا ذرا. دنیا میں جو 10 ممالک ہیں جن کے اندر کڈنی فیلئر کے مریض زیادہ ہیں تو ان میں پاکستان کا تو نام ہی نہیں ہے. وہ ساری یورپ کنٹریاں ہیں. تو یورپ کنٹریوں میں طبیب نہیں ہے. ان کے گردے کون فارغ کر کے آ رہا ہے؟ ان کے گردے کیسے خراب ہو رہے ہیں؟ سر ان کا تو وہ کہتے ہیں دارو کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں صرف دارو نہیں سر، آپ کی جتنی پین کلر ہیں جی، آپ کی جتنی پین کلر ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ پیناڈول کیا کر رہی ہے؟ مختلف آپ کی ٹیبلٹ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن حکیم صاحب یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ. جی جی، یورپ کی آپ نے بات کی، وہاں تو سر میڈیسن دیتے ہی نہیں ہے. وہاں تو آخری حد تک جب آپ نہیں پہنچ جاتے میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے نا بالکل اچھا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کہوں، وہاں پہ بالکل ایسا ہی ہے. جو وہاں پہ پیشنٹ ہیں جو ہمارے ہاں بھرمار ہے نا، چھوٹی سی بات ہوئی آپ خود سے ٹیبلٹ لے سکتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہے. پیناڈول تو ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے. ہاں جی، اور انجیکشن یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہیپاٹائٹس سی بہت زیادہ پھیل رہا ہے. معذرت سے اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ بہت زیادہ بے دریغ انجیکشن کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. اور جب خون ایک دوسرے کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا جو خون ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کون سا جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو بیچتے ہیں اور وہ خود ڈرگز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور وہ بلڈ بیچ کے تو اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایسی لیبارٹری ہیں وہ چیک بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ کچھ ادارے تو کرتے ہیں لیکن بہت سارے ادارے جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے وہاں پہ وہ بلڈ لگتا ہے تو یہ بیماری جنم لیتی ہیں. وہ تو عطائی ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو میرا خیال لاہور میں کم از کم مجھے پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا. اگر اچھی جگہ پہ جاتے ہیں اچھی، لیکن جو نان رجسٹرڈ ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں تو ظاہر ہے. اچھا، اس کے بعد ایک جو آپ نے بات کی نا باہر کے والے سے، لیکن باہر میں المیہ یہ ہے وہاں پہ جو خوراک کھائی جاتی ہے اس میں اور جو ان کا انوائرمنٹ ہے، جیسے آپ نے پہلی بات کی وہ جو چیزیں کھاتے ہیں جہاں پہ وہ جس چیز کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت بڑا سبب ہے. لیکن وہاں پہ ادویات نہیں، لیکن یہاں پہ جو پاکستان میں ہے نا یہاں پہ اس طرح کے میڈیسن استعمال بہت زیادہ کر کے، ایک یہ، دوسرا یہاں پہ جو آپ نے بات کہی تھی بے دریغ طاقت والی چیزوں کا استعمال، جیسے آپ نے چھوٹا سا وہ لفظ بولا تھا ڈونکی آئل یا کیا حکیم اسی کام کے لیے رہ گئے. تو جو ایسی ادویات کھاتے ہیں نا وہ بھی تو یہی نقصان کرتی ہیں. وہ چاہے ایلوپیتھک ہوں، وہ ہربل ہوں، ہومیو ہوں، جو مسلسل آپ طاقتور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں اکثر کہتا ہوں مٹن کتنی اچھی چیز ہے لیکن آپ مٹن بھی مسلسل استعمال کرنا شروع کریں گے تو 15-20 دن مہینے کے بعد آپ کو موشن لگ جائیں گے، آنتوں میں انفیکشن ہو جائے گا. حالانکہ کتنی اچھی چیز ہے، دیسی گھی کتنی اچھی چیز ہے. کوئی بھی چیز آپ کنٹینیو استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں. انسان کا مزاج، موسم، ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے اور ہر چیز ایسے نہیں ہے بنی کہ آپ اب بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لگی تو پوری زندگی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھائیں. یہ آپ کے کڈنی فیلئر میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. آپ کے گردے ضعف میں آ جاتے ہیں، کمزوری میں آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس میں تو ہزاروں طرح کے مختلف ٹیسٹ ہیں. کوئی بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مختلف طرح سے آپ کو ایگزامن کیا جاتا ہے. حکمت آج بھی نبض پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی صرف آپ نبض دیکھ کے پورے جسم میں موجود ہر طرح کی بیماری بتا دیتے ہیں یا اس میں بھی کوئی جدت آئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور ہیں جہاں سے چیک کرتے ہیں مریض کو؟ اس میں نبض جو ہے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. جب ہم چیک کرتے ہیں نبض جو ہے ایسا ٹولز ہے جس سے بہت ساری بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم زبان دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتے ہیں، چلنے کا سٹائل دیکھتے ہیں، بالوں کو دیکھتے ہیں، لمس کے حوالے سے ہاتھ لگائیں تو اس کا جسم گرم ہے، سرد ہے، خشک ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ ہمیں فراہم کرتی ہیں، ہمارے نالج میں اضافہ کرتی ہیں، پھر اچھی تشخیص ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بتانا چاہیں گے سیدھا کوئی عام جو مطلب گھر پہ کوئی شخص ہے اگر حکیم کے پاس نہیں جا رہا، نبض چیک کرنی کیسے پتہ چلے گا؟ نبض چیک کرنا، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں میں پلس ہی چیک کرتا ہوں. اب پلس چیک کرنے کا سب سے پہلا کلیہ یہ ہے، جب آپ نبض چیک کروائیں تو کوشش کریں آپ نے کچھ کھایا نہ ہو، یعنی کہ نہار چیک کروائی جائے صبح کے ٹائم پہ. اگر شام میں بھی کروانی ہے تو کھانا کھائے 4-5 گھنٹے گزر چکے ہیں. تو نبض کے حوالے سے یہ آپ کو یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ پروگرام میں پھر لڑکے کو بٹھا کے تو باقاعدہ بتایا تھا کہ یہاں یہ پوائنٹ پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم جب پلس، یہ سب سے پہلے تو یہ ہمارے پورے ہیں، پوری ہماری جو باڈی اس میں سب سے حساس ترین ایریا ہمارا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ پہلے ایسے برابر کریں. بالکل صحیح، یہ برابر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 انگلیاں آپ نے اپنی نبض پہ رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کی چیک کر رہے ہیں تو اپنے رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پہ آپ نے 4 انگلیاں رکھی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یوں پکڑا، یہاں پہ اگر وہ گھڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، کچھ پہنا، کوئی پرابلم وہ تو اتارنا ہے. اچھا اتارنا. اچھا، اس کی جگہ یہ ہوتی ہے، میں تھوڑا سا ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ایسے آئے گی بازو، ایسے، کیونکہ ایسے بھی نہیں پکڑیں گے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب ایسے آئے گی
یہ دیکھیں جی بالکل صحیح ہو ٹھیک گیا. ہے. اب یہاں پہ جب ہاتھ رکھتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی انگلی آگے دوسری تیسری چوتھی. صحیح. اگر فرسٹ فنگر ہے اس کے اوپر نبض کلک کر رہی ہے صرف ایک انگلی اوپر اور ہاتھ رکھتے ہی چل رہی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, اس کے اندر سردی اور خشکی ہے. سردی اور خشکی ہے اگر پہلی انگلی پہ چل رہی ہے. اگر یہی پہلی انگلی پہ ہے لیکن ہم نے دبایا ہے, کافی دبایا ہے, بڑی مشکل سے مائنر سی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا ہے تری اور گرمی. تری اور گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ رطوبات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, انسان کے اندر ذوف پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ دونوں نبضیں کون سی ہیں جس کے اندر رطوبات کی جاتی ہیں؟ بلغم ریشہ بہت زیادہ ہے. صحیح. اب اس میں ہوتا ہے کیا, ایک تو یورن وائٹ کلر کا آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی میں جو شوگر کہتے ہیں نا جس میں پیشاب بہت آتا ہے, پانی کی طرح پیشاب آتا ہے, وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. یہی نبض اگر عام انسان کی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر مردانہ قوت بہت حد تک ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, قوت کی بات ہو رہی, کمزوری نہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ قوت کم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسے کیا ہوگا, اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, ایک تو رات کو بھی اٹھ کے اسے 2-3 دفعہ پیشاب آ جائے گا. ٹھیک ہے. شوگر نہیں بھی ہے تب بھی پیشاب زیادہ آئے گا. صحیح. ایسا پیشنٹ جو ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, کیونکہ پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں, رطوبتیں زیادہ ہوتی ہیں. ایسا بندہ لڑنے میں بھی پیچھے ہی ہوتا ہے. گاڑی چلانی ہے, کسی بھی جگہ اس کے اندر خوف. اگر اس نے کوئی بزنس بھی شروع کرنا ہے وہ سوچتا ہی رہے گا, جلدی رسک نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تو اگر مرد ہے اسے بعض اوقات ینگ ہے اسے پیشاب کے قطرے پیشاب کے بعد ہی آئیں گے, بعض اوقات کچے لیسدار قطرے آنے شروع ہو جائیں گے. اگر یہاں پہ عورت ہے اسے لکوریا وائٹ کلر کا پانی آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ساری تشخیص کون سی ہے, جو پہلی نبض میں نے بتائی ہے نا, 2, ایک بالکل نیچے ہڈی کے ساتھ نبض اور ایک اوپر. ٹھیک ہے, دونوں میں یہ مسائل ہوں گے. تو اسی میں کیوں ہوتا ہے, رطوبات بڑھ جاتی ہے اور سر درد بھی, بعض اوقات بلغم ریشہ یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آگی. اور اس کنڈیشن میں جب بھی فالج ہوگا تو وہ پھر لیفٹ سائڈ کا فالج ہوگا. ٹھیک ہے. جب بھی فالج ہوگا لیفٹ سائڈ, اور بلڈ پریشر ہمیشہ ہی لو رہے گا. اچھا. اور خون کی کمی رہے گی. کیوں؟ خون کم اور رطوبات زیادہ بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, خون کی کمی بھی اسی میں ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتے ہیں ہم. اگلا سٹیپ ہم نے, یہ پہلے تھی ایک انگلی, پھر آگے 2 انگلیوں کے نیچے نبض ہے اور اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھوک کر پتہ چلتا ہے ہمارے پوروں کو, ٹھک ٹھک اس کی آواز آ رہی ہے. صحیح. اب یہ کیا, خشکی اور سردی, ڈرائنس بڑھ گئی ہے, حد سے زیادہ ہو گئی, ساتھ خشکی اٹیچ ہو گئی ہے. اب بظاہر تو یہ بڑا زبردست مزاج ہے جی, فٹ بندہ رہتا ہے, لیکن یہ مزاج جب ہو جاتا ہے تو انسان کو قبض کی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا پہلی جو بتائی تھی اس میں سٹول نا کچا ہی آنا شروع, بعض اوقات انسان نے جیسا کھایا ہوتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے. دن میں 2-3 دفعہ آئے گا, کچے سٹول آ جائے گا, پیشاب پانی کی طرح پتلا وائٹ کلر میں, اور زیادہ آئے گا, بہت زیادہ آئے گا. یہ والی کنڈیشن میں سٹول سخت آئے گا, پخانہ کبھی آ گیا کبھی آیا ہی نہ. اچھا اس میں ایک پچھلے سٹیپ کی بات بڑی مین بھول گیا ہوں میں, عورتوں کو مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں چاہے ان کی عمر 22-25 سال ہی ہو, یا آئیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ماہانہ سرکل, اگر آئیں گے تو 1-2 دن آئیں گے. ٹھیک ہے, یا آئیں گے امبیلنس ہو جائے گا, امبیلنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب بھی ایسا معاملہ ہو تو سمجھ لیں ان کا وہ اپنے مزاج سے پیچھے ہٹ چکی ہیں, یہ نقصان ہو گیا. اچھا اس میں اگر ہم آتے ہیں نا مردانہ قوت کے حوالے سے, جو لوگوں کو اگر اس کی جگہ خوراک کھائی جائے تو اس سے بھی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں جو حقوق زوجیت ہے نا وہ مرد ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تک 50% بھی نہیں ادا کر سکتا, ایسے مزاج والا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کے اندر بھی فالٹ آ گیا, عورت کے اندر بھی فالٹ آ گیا. ٹھیک ہے, دونوں ہی اپنا علاج کروائیں. ٹھیک ہے. ایسے میں مرد کے جراثیم بھی کم ہو جاتے ہیں. صحیح. سپرم جو ہوتے ہیں اولاد والے. اچھا اب ہم بات جو کر رہے تھے سیکنڈ میں اب خشکی آ گئی, ڈرائنس آ گئی. یہ اس میں اب سکون تو ہے لیکن اس میں نقصان کیا, اس میں قبض کی شکایت رہنا شروع ہوگی. قبض سے کیا ہوگا, آگے بواسیر ہو جائے گی. بالکل صحیح ہو گیا. بواسیر سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, میں نے بڑے لوگوں کے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا, اس کے دل کے وال بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کبھی بھی آپ اٹھائیں گے نا, جس کو دل کا اٹیک ہوگا نا, اچھا دل کا اٹیک جب خشکی اور سردی کی وجہ سے ہی ہوگا یا خشکی اور گرمی کی وجہ سے ہوگا. جب بھی دل کا اٹیک ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, بلاکیج جائے گی. بلاکیج یہاں پہ کیا, خشکی کے ساتھ
سردی ہے, ٹھیک ہے, سردی میں بھی سکیڑ پیدا ہوتا ہے, خشکی میں بھی سکیڑ پیدا ہوتا ہے, صحیح ہے, تو وہ جو بھی چیز ہے وہ رکنا شروع ہوتی ہے. تو سبب کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے کانسٹیپیشن پہلے ہونا شروع ہوتی ہے, پہلے قبض کا مریض بنتا ہے, کچھ عرصے بعد بواسیر کا مریض بنتا ہے, اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے دل کے اٹیک کا. کیوں؟ بلاکیج آنا شروع ہوتی ہے. تو ان کو اگر ساتھ ساتھ پکڑتے جائیں, جس طرح قبض پہ پکڑا گیا تو آگے بچ جائیں گے. اچھا اس میں نا آپ کی ایک آسانی کے لیے بتا دوں, جیسے ہم نے پہلا سٹیپ کیا نا نبض کا, نبض میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے, ٹھنڈک ہے, جو مسائل میں نے بتائے, اور ساتھ ساتھ علاج بتاتا جاؤں, اناب, لونگ اور دار چینی, ٹھیک ہے, اس کا قہوہ بنا کے پلانا شروع کر دیں, فش کھلانے شروع کر دیں, کالے چنے شوربے والے کھلانے شروع کر دیں. جو ہے نا آہستہ آہستہ بتاتے بھی جائیں. قہوہ آپ نے 3 چیزوں کا کہا, 3 چیزوں کا, یہ عام مل جاتی ہیں, یہ عام سستی سی پنسار سٹور سے چیزیں مل جاتی ہیں. لونگ گھر میں پڑے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے, دار چینی گھر میں پڑی ہوتی ہے. اگر یہ دونوں بھی قہوہ میں نا آپ 3 عدد لونگ, 1 لکڑی دار چینی کی, ٹھیک ہے, یہ قہوہ بنا کے بھی فوراً طبیعت بہتر ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور کتنا استعمال کرنا ہے اس کا؟ اس کا استعمال 1 کپ جو ہے آپ صبح دوپہر شام پئیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کتنا عرصہ؟ اور یہ جب آپ دیکھیں کہ اب میری کنڈیشن ٹھیک ہو گئی, اب پیشاب بالکل ٹھیک آنا شروع ہو گیا, طبیعت میں طاقت آ گئی ہے, فوراً چھوڑ دیں, بس بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو ڈائٹ ہے وہ ہم نے رکھنی ہے خشک سرد. مربع آملہ کھا لیں, ساتھ چائے کا کپ پی لیں, ابلے انڈے کھا لیں, ساتھ چائے کا کپ پی لیں, چائے میں لونگ دار چینی ڈال لیں. اسی طرح آپ تو اس میں سر سوری خوراک میں موسم کا احتیاط کرنا ضروری ہے. اب جس طرح گرمی میں اگر ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ مسئلہ, تو یہ جتنی خوراکیں بتا رہے ہیں تو سردی والی خوراک ہے. 2 چیزیں یاد رکھیے گا. بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں فل گرمی میں, جی, انہیں سردی لگ رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو اس کے اندر کا ٹمپریچر پورا کرنا ہے. سمجھ آ گئی, بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات میرے پاس پیشنٹ آئے ہیں کڈنی کے, میں نے سردیوں میں جون کے مہینے میں 3 انہیں جرسیاں جرابیں پہنا دی ہیں, وہ ٹھیک ہو گئے فوراً. اب ان کے گردوں میں سکیڑ آ رہا تھا, وینوں کے اندر سکیڑ آ رہا تھا, حرارت ملی, سکیڑ ختم ہو گیا. جیسے ہم موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہیں, جی, ہمیں وہ ناک سے نا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیں سردی کا توڑ گرمی ہے, ہم فوراً جا کے دھوپ میں بیٹھیں گے, پانی خود بخود بغیر کسی دوائی کے ختم ہو جائے گا. اگر ہم نے رضائی لے کے لیٹ گئے تب بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چولہے کے آگے بیٹھ جائیں گے تب بھی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب سردی سے یہ جو ناک سے پانی پتلا آنا شروع ہوا, یہ سردی کی ہمارے اندر جسم کے اندر ٹھنڈک آ چکی تھی, تو نیچرل چیزوں سے ٹھیک ہوگی. اگر آپ کے پاس نیچرل چیزیں نہیں ہیں تو لونگ اور دار چینی پئیں گے, فوری طور پہ نزلہ زکام ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو غذا ہے, جب جو مرضی موسم ہو, ہم نے اس کی طبیعت کو دیکھنا ہے. صحیح. تو طبیعت کے لیے ایسے افراد اگر مربع آملہ کھائیں گے نا, تو ان کا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا, پھر جو مرضی بزنس کریں, گاڑیاں چلائیں, خوف ختم ہو جائے گا. خوف سر آپ نے مربع آملہ کی بات کی, جی. اب یہاں پہ کیونکہ اس میں مٹھاس ڈلی ہوتی ہے, چینی ڈلی ہوتی ہے, سارا کچھ ہے. اب ایک بندے کو اگر شوگر ہے تو کیا شوگر والا بندہ بھی یہ لے سکتا ہے؟ پھر شوگر والا پیشنٹ کیا کرے گا؟ شوگر والا پیشنٹ یہاں پہ جو خوراک رکھے گا اس میں بادام کی گری, ٹھیک ہے, تھوڑا سا میوہ اور بھنے چنے, یہ صبح کھائے, ساتھ چائے کا کپ پی لے. صحیح. انڈے کھائے ابلے, ساتھ چائے کا کپ پی لے. اگر میڈیسن کے طور پہ وہ استعمال کرنا چاہتا ہے, 100 گرام آملہ خشک لے لے, گٹھلی کے بغیر. 50 گرام ہرڑ خشک لے لے, گٹھلی کے بغیر. صحیح. 50 گرام بھیڑا لے لے, گٹھلی کے بغیر. یہ اتنا اچھا نسخہ ہے, اس کا فائن پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون چھوٹا والا شام کو 4 بجے 5 بجے کھانا شروع کر دے. جملہ امراض یہ اتنا فائدہ مند ہے. دل کے پٹھے کمزور ہیں, دل کو طاقتور کرے گا. دماغی کمزوری کے لیے, آنکھوں کے لیے, جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جن کو نظر جن کی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایسے افراد جن کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, ایسے افراد جن کو کانسٹیپیشن اکثر رہتی ہے, ایسے افراد جن کی جوڑوں میں درد, پٹھوں میں درد ختم ہی نہیں ہوتا, یعنی کہ ایک ہی چیز کے کتنے فائدے آ گئے. بالکل صحیح. تو یہ اس میں یہ استعمال کر سکتے ہیں شوگر پیشنٹ. لیکن یہ کیسی بات ہے, شوگر کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, فائدے تو وہی رہیں گے. اس کا سر یہ بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ, ساری چیزوں میں یہ ساتھ رکھیں گے ہم, نقصان ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے جو بتائی؟ ایسا کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, لیکن کوئی بھی چیز ہے جب آپ کا مرض ختم ہو جائے اسے چھوڑ دیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنے معالج سے مشورہ کر لیں, اگر کوئی چیز استعمال کر رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو کیونکہ میں اس وجہ سے پوچھا, آج کل ہم ماڈرن دور کے لوگ ہیں نا, تو جس طرح ہومیوپیتھک کو ہم اچھا نہیں سمجھتے, اسی طرح حکمت کو بھی اب ہم نے اچھا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو ابھی ہومیوپیتھک والے جس طرح کلیم کرتے ہیں جی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا, تو حکمت میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہیں کہ جس کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو کم از کم نقصان بھی نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ کی بات ہے نا, اس میں ہومیوپیتھک کا بھی نقصان ہے
ٹھیک ہے. ہربل کا بھی نقصان ہے. کوئی بھی چیز اگر کوئی غلط, جیسے آج کل ٹوٹکے بڑے مشہور ہیں, تو آپ کو ٹوٹکا کروا دیتا ہے استعمال, تشخیص صحیح ہوئی نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان کرے گا. بہت سارے پیشنٹ ایسے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے نشاندہی کی نا, یہ لوگوں کا میں نے کنسیپٹ بہت سارے لوگوں کا کلیئر کیا ہے کہ جب ہمیں خوراک نقصان پہنچا سکتی ہے, جیسے میں نے مٹن کی مثال دی, تو یہ ادویات کیوں نہیں نقصان پہنچائیں گی؟ اگر آپ مسلسل ایک چیز کھائی جا رہے ہیں, کوئی بھی ہے, تو جب آپ کے وہ مزاج سے ہٹ جائے گی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا, پوری کائنات 4 چیزوں سے بنی ہے, آگ, ہوا, پانی اور مٹی. اب انسان بھی یہ 4 چیزوں سے ہی بنا ہے. اب اخلاط کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں. خون ہے انسان کے اندر, بلغم ہے, صفرا ہے اور سودا ہے. اب انسان کا جو مزاج ہے وہ بھی 4 ہے. وہ کیسے؟ گرم, خشک, سرد, تر. اب اس کا بگاڑ بیماری ہے. اگر آپ کے اندر خون کی زیادتی ہو گئی, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ آنکھوں کا بھاری پن محسوس ہوگا, یہ چیزیں بھاری ہوں گی, بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا, خون گاڑھا ہو جائے گا, یہاں پہ وہ گوہانجنی نکلنا شروع ہو جائے گی, دانے بننا شروع ہو جائیں گے, سر بھاری رہنا شروع ہو جائے گا, منہ میٹھا رہنا شروع ہو جائے گا. یہ خون کی زیادتی کی علامت. تو آپ مصفی خون چیزیں استعمال کریں گے, خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے اندر بلغم کی زیادتی ہو گئی, تو آپ کے اندر رطوبات زیادہ آ جائیں گی. وہ کیا کریں گی؟ نزلہ, زکام, دائیں سائڈ کا سر درد, پیشاب آپ کو وائٹ کلر کا آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح آپ کو عورتیں ہیں تو لکوریا ہو جائے گا. اسی طرح مرد ہیں تو مردانہ قوت میں کمی آ جائے گی. عورتیں ہیں تو اس میں جو مینسز ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ جائے گی, کم آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بلغمی مزاج ہے. ٹھیک ہے. اب بلغم کی زیادتی ہوئی تو یہ مسائل ہو گئے. اب یہ بات سمجھنے کی, اگر انسان کے اندر خشکی کی زیادتی ہو جائے, خشکی کیا کرے گی؟ سب سے پہلے کانسٹیپیشن پیدا کرے گی. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ بواسیر کا ہوگا. اس کے بعد دل کے اٹیک کی طرف لے کے جائے گی. پھر ہیپاٹائٹس سی پیدا کر دے گی, کالا یرقان. اس میں ہوتا ہے کیا؟ پھر انسان کا چہرہ ایسا سودا بڑھ جاتا ہے نا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کئیوں کا چہرہ یہاں سے کالا ہوتا ہے, کہیں سے وہ شیڈیں چینج ہو جاتی ہیں. کئی ایسے ہوتی ہیں یہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, پخانہ بھی بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, زبان بھی بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ اس کے اندر سودا بڑھ رہا ہے, ایسڈ بڑھ رہا ہے, چیزیں جل رہی ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ خشکی اتنی بڑھے گی کہ انسان کو نیند ہی آنا بند ہو جائے گی, نیند بہت کم آئے گی. تو یہ کیا ہوا؟ سودا کی زیادتی. اب سودا کی زیادتی کا علاج پھر مطلب یہ دیکھیں, اب جو بڑھتا جائے گا اس میں نقصانات. اگلا سٹیپ آ جائے صفرا. اب صفرا کیا؟ وہ جگر پیدا کرتا ہے, بائل. اب جگر کے اندر جب گرمی پیدا ہوگی, صفرا زیادہ پیدا ہوگا. جب صفرا زیادہ پیدا ہوگا, اس سے کون سی بیماریاں جنم لیں گی؟ آپ کا جسم تحلیل میں چلا جائے گا, ہر ٹائم بخار والی کیفیت رہے گی. اب اس میں ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گوشت کھایا, پیٹ میں وٹ ہوا, موشن آ گیا. اب دن میں 3-4 دفعہ موشن آتا ہے, لیکن پیٹ میں ہلکا سا درد ہونا شروع ہوتا ہے. اب یہ بیماری کیا؟ یہ آہستہ آہستہ آپ کی آنتوں کو کمزور کرتی ہے, آنتوں کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے. جب آنتوں کے اندر انفیکشن پیدا ہوتی ہے, یوریٹری ٹریک میں انفیکشن چلی جاتی ہے. اس میں اگر مرد ہو, اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کو ہر ٹائم گرمی اتنی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پیشاب میں جلن. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایسا پیشنٹ جو ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے تحلیل میں آ کے اس کا مادہ منویہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے صورت انزال کا مرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں جب مینسز آتے ہیں, خصوصاً یہ ینگ میری بیٹیاں بہنیں جو کالجز میں پڑھتی ہیں, اکثر ناشتہ نہیں کر کے جاتی, تو جگر میں جب گرمی پیدا ہوتی ہے, تو جب مینسز آتے ہیں, ماہانہ سرکل آتے ہیں, اتنی پین ہوتی ہے, پھر وہ ٹیبلٹ لیتی ہیں. جب وہ ٹیبلٹ لگاتار اس پہ لگ جاتی ہیں, تو چہرے پہ بال آ جاتے ہیں, ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں, PCOS کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ سسٹ اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب صفرا بڑھتا ہے, اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آنتوں میں انفیکشن ہو کے پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کا پیشاب پیلا, سامنے سے دیکھیں گے تو آئیز پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کئی تو اتنی واضح ہوتی ہیں کہ چہرہ بھی پیلا ہو جاتا ہے, پیلیے کی طرف چلا جاتا ہے بندہ, پیلا یرقان ہی ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی انسان کے اندر بہت زیادہ نکاحت کمزوری آ جاتی ہے. اور ایسے بندے کو اکثر عام روٹین میں لوگ ہارٹ ڈرام کہتے ہیں. ایسا بندہ کام کرتا رہے, جہاں بیٹھے گا دل کرے گا ٹیک لگا لوں, لیٹ جاؤں. گھر میں اگر اس کو کام کہا جائے گا, وہ خود اٹھنے کی بجائے پہلے سوچے گا, دیکھے گا کوئی اور اٹھ کے لے آئے تو اچھا ہی ہے. تو یہ کنڈیشن اس کی ویسے نہیں ہوتی, اس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایسا بندہ سینسٹیو ہو جاتا ہے, وہ ہاتھ دھوئے گا تو دھو ہی جائے گا بار بار. اچھا, جو کام کرے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی. روٹی کھا رہا تو 10 جگہ پہ اور سوچ رہا ہے, اس کے کام دماغ میں چل, اور اتنے وہ پلان بنائے گا لیکن عمل کسی پہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس طرح کا پیشنٹ جو ہے, اگلا سٹیپ آ جاتا ہے, ہم نے خون, بلغم, صفرا اور سودابل کے 4 ہو گئے. اب اس کا جو بگاڑ ہے یہ بیماری ہے. ہم کہتے ہیں طب میں اگر آپ کا صفرا زیادہ ہو گیا تو آپ اس میں جب رطوبت والی چیزیں دیں, صفرا کا لیول نارمل پہ لیں, یعنی کہ ان کے بگاڑ کو
اگر گرمی بڑھ گئی ہے تو سردی پیدا کر دیں, اگر خشکی بڑھ گئی ہے تو تری پیدا کر دیں, مریض ٹھیک ہو جائے گا. چاروں چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے, یہ زندگی ہے, خوشحال زندگی گزارنی ہے. اور کیسی بات ہے, اللہ نے پاکستان میں موسم بھی 4 رکھے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے, اکثر اوقات میں کہتا ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں, مشورہ لیا, قہوہ پوچھا, سردی گرمی, سال بعد آیا کہ صاحب ہم تو وہی قہوہ پی جا رہے ہیں. میں کہا اللہ کے بندو, ہمارے پاکستان میں گرمی بھی ہے, خشکی بھی ہے, سردی بھی ہے, تری بھی ہے, 4 موسم آتے ہیں, ہر موسم میں ہم قہوہ مختلف بتاتے ہوتے ہیں. تو آپ ایک ہی قہوہ نہ استعمال کریں. تو مقصد کہنے کا کہ ہمیں موسموں کو بھی دیکھنا چاہیے, موسموں کے ساتھ اگر ہم اس کو مزاج کو دیکھیں گے پھر, اور نبض بہت بڑا ٹولز ہے. اور الحمدللہ میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ رکھتے ہیں, جب میں نبض چیک کر کے بتا دیتا ہوں نا آپ کا لیور فیٹی ہے یا آپ کو یہ مسئلہ ہے یہ, تو پھر وہ ٹیبل پہ رکھیں گے کہ صاحب ہم نے 4 لاکھ روپے لگایا رپورٹوں کے اوپر, آپ نے یہ ساری باتیں ادھر سے بتا دی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ, یہ کوئی جادوئی علم نہیں ہے. دیکھیں میں نے بھی کیسے سیکھا ہے, فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, اس کا بائی پاس ہونا ہے, تو میں اسپیشلی اس کو چیک کرنے جاتا رہا ہوں پہلے, پھر جب ہو گیا اس کے بعد اس کی نبض میں کیا تبدیلی آئی, پھر اس کو نوٹ کیا, پھر اگلا پیشنٹ, پھر میں نے بہت زیادہ کیمپنگ کی ہے مختلف شہروں میں. اب وہاں پہ اتنے مریض 400-500 600 پیشنٹ ہوتے تھے. پھر اب ایک ہی کیمپ میں آپ کے پاس اب 400 مریض ہے تو 100 مریض آپ کے پاس آ گیا ہیپاٹائٹس اے کا یا جگر کی گرمی کا, تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے اس کی زبان ایسی تھی, اس کی آنکھیں ایسی تھیں, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو ہر چیز, اس کی نبض یہاں پہ چل رہی تھی, تو پھر اگر آپ کے وہ پتھری آ رہی ہے, اسٹون آ رہی ہے, تو ہم اس کی پریکٹس کر کے, اگر 100 مریض ہم نے کڈنی کا چیک کیا تو ہم نے چیک کیا کہ اس کے یہاں پہ نبض چل رہی ہو اور اس کی ظاہری تشخیص یہ ہو 100% اس کے لیفٹ سائڈ پہ پتھری ہے. تو یہ چیزیں کر کے پھر ہم وہ بتاتے ہیں. الحمدللہ دیکھیں وہ ٹوٹل علم تو وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے, لیکن کوشش ہوتی ہے ہماری کہ الحمدللہ کافی حد تک اس میں نا ہم بتا دیتے ہیں. اور آج اس طرح کے طبیب موجود ہیں, بات اس چیز کی, اور میں اس طبیبوں کو بھی کہوں گا جو اچھے قابل طبیب ہیں وہ آگے آئیں, آگے آ کے لوگوں کو اویئرنیس دیں. کیونکہ میں اب کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, یقین کریں جتنے لوگ ہیں رو رو کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا طبیب نہیں ملتا. تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے, اور یقین کریں میں کہتا ہوں اچھے طبیب اوپر آئیں. مجھے اتنی کالز آتی ہیں حکیم صاحب آپ ایک مطلب ہمارے شہر میں بنا لیں, کوئی کہتے ہیں حکیم صاحب آپ وہاں پہ باہر آ جائیں ہمارے پاس, ادھر بھی ایک دن رکھیں. یعنی کہ اگر اچھے طبیب اوپر آئیں گے نا, کام بہت ہے. لوگ پریشان ہیں بیچارے, جیسے آپ نے کہا نیم حکیم خطرہ جان, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی وجہ سے ہے نا کہ دیکھیں ابھی لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. مجھے نہیں پتا اس کی وجہ, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس ڈومین میں پیسہ کم ہے, آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, یا ہوس اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پھر یہ غلط پروڈکٹ بنانا شروع کر دی ہیں. اب مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے جناب کہ ابھی مختلف جو حکیم ہیں وہ ہم جیسے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا جو ڈیجیٹل میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے پروڈکٹ لانچ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ اس کو مارکیٹ بھی تو کرنا ہے نا. تو اب وہ حکیم اس طرف چل پڑے ہیں, بجائے اس کے یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں ان پہ کام کیا جائے. دیکھیں یہ وہ روزمرہ کی بیماریاں ہیں, بالکل ایسا ٹھیک ہے, کہ جو ہر انسان کو ہیں, لیکن ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے پورے پاکستان کے مردوں کو ایک ہی طرف لگا دیا گیا کہ صرف اور صرف وہی ایک بیماری ہے, باقی مرد میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ایک پرابلم رہ گئی, 4 بچے 5 بچے نے, 3 شادیاں, پھر بھی کمزوری ہے, پھر کہتے ہیں سر سچا پیار نہیں ملیا. اللہ اکبر, یہ کیسی بات ہے. یہ اکثر اوقات یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یار یہ اگر کمزوری ہو تو پہلے بچے کیسے ہو گئے. ہاں, دوسری بات یہ جو ہے نا ذاتی مفاد آ گیا نا, جو آپ نے بات کہی کہ آج وہ ملک کے پروڈکٹ, بلکہ میں نے کئی ابھی اینکر دیکھے ہیں انہوں نے اپنا کام چھوڑ کے یہ کام شروع کر لیا, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں انہیں تو اس کی الف بے بھی نہیں پڑھی ہوئی, 4 سال کو کورس بھی نہیں کیا ہوا, نہ انہیں اس کی ہاؤ نہ ہوا ہے, نہ انہیں مزاج کا پتہ ہے. بس وہ صرف اور صرف پیسے کے چکر میں, فیم کے چکر میں, ویوز کے چکر میں ہر بندہ ہی طبیب بنا ہوا ہے. جیسے وہ ڈاکٹر, مزیدار بات بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں میری طرح, وہ بھی ڈیجیٹل کا کام کرتے ہیں. سر فلاجیت انہوں نے کم و بیش بھی کو 1.5 سے 2 ملین $US کی US میں بیچ دی ہے پچھلے 2 سالوں میں. اللہ اکبر. اور میں جب وہ بتاتے ہیں نا اسٹارٹس, تو میں پہلے تو یہ سوچتا ہوں کہ یار اتنی فلاجیت تو چاہے پیدا بھی نہ ہوتی ہو جتنی اس اکیلے بندے نے فلاجیت بیچ دی ہے. پھر چائنا کود گئے اس ڈومین میں, بائی دا وے, ٹھیک ہے, وہ اس میں مکسنگ کر کے پھر ہنی وتھ فلاجی, تو پتہ نہیں کون سی طرح سے اس میں گمیز نکال دی ہیں. سر جیلی نہیں آتی تھی, بالکل وہ جیلی نکال دی ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس میں ساشے نکال دی ہیں وہ آپ. پھر اور ایک اور نیا ششکا شروع ہو گیا جی, شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے,
جو بڑی محفلیں امیروں کی محفلیں سر اس میں یہ ایز اے ڈرنک سرو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, پریمیم ڈرنک. وہ کیا ہوتا ہے جناب, گرم پانی لیا جاتا ہے اور اس کے اندر بالکل ایسے اس کا چھوٹا سا انہوں نے چمچ دیا ہوا ہے, وہ بس ایسے کر کے اس میں سے ڈبو کے اس میں چمچ چھوڑ دینا ہے, وہ 5-1 منٹ بیچ میں رہتا ہے, وہ بیچ میں اس کے مکس ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ڈرنک دی جاتی ہے. یہ امیروں کی نئی ڈرنک شروع ہوئی ہے. اصل میں نا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا ذاتی مفادات کے لیے ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی نا سلاجید, حقیقت والی بات ہے, اتنی سلاجید آ کہاں سے رہی ہے؟ ایک سوال, اتنا شہد کہاں سے آ رہا ہے؟ شہد, بالکل شہد کو بھی مجھے 17 سال ہو گئے ہیں, ہم جب شہد پرچیز کرنا ہوتا ہے اتنے پریشان ہوتے ہیں, ہم بڑی مشکلوں سے اکٹھا کرتے ہیں. دیسی شہد جو ہے وہ تو یقین کریں ہمارے اپنے لیے نہیں پورا ہوتا ہے, ان کے اپنے ایک مطلب کے لیے. بالکل تو اتنی کوانٹٹی میں بھیجنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم شہد والوں کو پیسے ایڈوانس بیچتے ہیں, بعض اوقات ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور یہ جتنا شہد ہے, جو حدیث ہے نا شہد کے بارے میں, یہ اس شہد کے بارے میں نہیں ہے جو یہ سلاجید میں مکس کر کے فارمی شہد بیچا جا رہا ہے. اور یہ جو سلاجید بھی ہے نا, اس کی بھی جو کوالٹی ہے نا, اور جو آپ نے بات کہی, ہر کسی کو اس کام پہ لگا دیا گیا, ذہنی طور پہ ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے, ایسے طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ اگلا بندہ ویسے اپنے آپ کو نا کمزور سمجھنا شروع ہوتا ہے. اور دوسرا ایسا ایک اور المیہ ہے, لوگ بھی دیکھ کے موبائل دیکھ کے ایسی فحاشی والی چیزیں دیکھ کے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ویک ہیں. اچھا, اس میں آج آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں. آج نا ایک چیز تو ذہن میں پہلے بٹھائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا, مرد کو, جو ہمارے اطباء کرام کی بھری پڑی ہیں کتابیں, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا, انسان کا جو ایکچوئل ٹائمنگ ہے نا, جس کے اوپر سب سے زیادہ بھرمار ہے, بالکل وہ 3 سے 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اور یہی فٹنس لیول ہے. اس کے اوپر آپ جائیں گے, بعض اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی وہ فلاں جو ہے وہ دوائی لیں تو وہ اس میں تو انکریز ہو جاتی ہے ٹائمنگ جو ہے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. میں نے کہا دیکھیں کوئی بھی چیز ہے, اب دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں, اب گاڑی فل تیز جا رہی ہے, بریک لگائیں گے, اگر وہ کم از کم ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو کم از کم آپ کے جو ہے نا وہ گھس جائیں گے ٹائر, نقصان ضرور ہوگا. تو میں نے کہا کڈنی بھی ایسے ہی ہے, جب آپ زیادہ دیر تک انٹرکورس کرتے ہیں تو اس سے کڈنی کمزور ہوتی ہے. کئیوں کی کڈنی اس سے کریٹینائن اور یوریا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر کے مریض بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا استعمال سراسر گردوں کے ساتھ زیادتی ہے. آپ اس سے اتنا زیادہ کام لے رہے ہیں, وہ اتنے کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اب اسی چکر میں ہم پھر مسلسل اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے, یہ کام اس لیے نہیں تھا. ہمارے اطباء کرام تو یہ بتاتے تھے کہ آپ سال میں 1 دفعہ جائیں, قریب سال میں نہیں 6 مہینے 1 دفعہ چلیں, 6 نہیں چلیں 1 مہینے بعد چلے جائیں پاس, اگر 1 مہینہ نہیں تو ہفتے بعد چلے جائیں قریب. لیکن اگر کوئی ہفتے سے پہلے جاتا ہے, یہ اس کے لیے نقصان ہے. ہم پھر یہاں پہ اگلا جو لفاظ لکھتے ہیں, ہاں اگر آپ کی خوراک اچھی ہے آپ ہفتے میں 2 دفعہ قریب چلے جائیں, اس سے آپ کا فٹنس لیول بالکل ٹھیک رہے گا. لیکن اگر آپ اس سے زیادتی کی کوشش کریں گے, جو آپ نے بات کہی, اب یہ حکیم بھی آگے کیوں بڑھ رہے ہیں, ہر کوئی اس میں کیوں آ رہا ہے, کیونکہ عوام خود چاہ رہی ہے, لٹنا چاہ رہی ہے. ایسے ہی ہے. اگر عوام خود تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے, تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ کامیاب ہو سکیں گے جو عجیب سی چیزیں نکال لیتے ہیں, عجیب سے نام رکھتے ہیں. اور اسے پتہ پاکستان کا امیج بھی باہر کی دنیا میں بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے, طبیبوں کا خاص کر. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, کیونکہ دیکھیں اب نے لگائی اس طرف دیا نا. پہلے ہمارے پاس جو دوسری ایلوپیتھک میڈیسن بنتی تھی ان میں پرابلم آنا شروع ہو گئی. اب یہ جو حکمت کی چیزیں تھیں اب یہ بچی تھی, یہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی. سر بچوں کے بارے میں تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آج کل دیکھیں خوراک کا ہم نے بار بار ذکر کیا, اور آپ بھی بار بار یہی چیز کے ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ خوراک جو ہے نا وہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے, کہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھٹے تھے ہو, خوراک اچھی ہے تو سارا کچھ ہے. بچہ آج کا جو ہے نا اس پہ 3-4 کامن پرابلم نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو جس بچے کو چھوٹے کو دیکھ لو اس کو اینک لگی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے. ایک تو ہمارا ٹاپک وہ نبض والا 2 پوائنٹ رہتے ہیں, ہاں پلیز, ہاں اس کو کر لیں. عوام جو ہے نا بعد میں پوچھے گی وہ باقی پوائنٹ کہاں گئے. اچھا, تیسرا پوائنٹ, اگر آپ نے ہاتھ ایسے رکھا ہے تو تینوں انگلیوں پہ رسی نما باریک جیسے رسی تنی ہوتی ہے, ایسے نبض اوپر ہی چل رہی ہے. اس کا مطلب آپ کے اندر گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ ہے, گیس جمع ہو رہی ہے. اس میں یہ ویسے عام روٹین میں جوان مرد کا مزاج ہونا چاہیے. اس میں فٹنس لیول ہے, انسان فٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہترین مزاج ہے. لیکن جوانی میں
اب اس جوانی میں بھی ایج بھی بتا دیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 50 میں بھی جوانی ہوں. 20 سے لے کر 40 تک یہ مزاج رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. 40 کے بعد جو ہے وہ پھر مزاج چینج ہو جاتا ہے. اب اس مزاج میں انسان کے اندر فٹنس رہے گی, قوت رہے گی, طاقت رہے گی, انسان فٹ رہے گا. لیکن اگر اس میں شدت آ گئی تو پھر یہ ہیپاٹائٹس بی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے نا معاملات کانسٹیپیشن والے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں اعتدال پہ رہے تو یہ جوانی کا جو مزاج ہے یہ بالکل فٹ رہے گا. لیکن عورت کا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلا بنایا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہی 3 سے 4 انگلیوں پہ چلا جائے, نبض چلی جائے, 4 انگلیوں پہ محسوس ہو رہی ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا دبانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. 4 انگلیوں پہ چل رہی ہے یا وہیں پہ 4 انگلیوں پہ چل رہی ہے یا درمیان میں 2 انگلیوں پہ چل رہی ہے تھوڑا سا دبانے سے, تو پھر کیا ہے اس میں یہ گرمی خشکی والا مزاج ہے. اگر یہ عورتوں کا مزاج رہے تو وہ بالکل فٹ رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہر چیز ان کی بالکل اوکے. اگر یہ مزاج بگڑ جائے تو یہی جو میں نے مزاج آپ کو بیچ میں بتایا تھا نا صفرا کی زیادتی, تو اس میں یہ کس چیز میں بدل جاتا ہے, اس میں پھر آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے. عورتوں کے جو مینسز ہیں اس میں تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے. مردوں میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, صورت انزال کا مرض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یورن پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے اس میں اگلی نبض جو ہے وہ تھوڑا سا دبا کے درمیان میں 2 انگلیوں کے اوپر چلے گی. وہ ہوگی گرم تار. گرم اور تار. ہاں, اس میں بھی اگر اعتدال پہ رہے گی تو بہت اچھا مزاج رہے گا. اگر تھوڑی سی بڑھ گئی تو اس میں بھی پھر دل کی دھڑکن کا تیز ہونا, گھبراہٹ, بے چینی, پیچش لگنا, یہ ساری کیفیات آ جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں یہ جو نبض ہے نا, اگر آسان سے کلیہ میں جاتے جاتے سمپل سا بتا دوں, اگر اوپر ہی نبض چل رہی ہے, ہاتھ رکھا کسی بھی انگلی کے نیچے ہے, آپ کے اندر خشکی کی زیادتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کو دبایا تو پھر آپ کی انگلیوں کے نیچے نبض چل رہی ہے تو یہ گرمی کی زیادتی ہے. صحیح. اگر آپ نے اس کو اور دبایا, اوپر بھی نبض نہیں ہے, درمیان پہ بھی دبایا تو نہیں, بل اور دبایا, ہڈی کے ساتھ نبض چل رہی ہے تو یہ اصابیت ہے, رطوبت کی زیادتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کلیہ یاد رکھیں, ادھر سے آپ تشخیص کر سکتے ہیں, یہ آسان سادہ. اچھا, اس سے پہلے ہم بچوں پہ جائیں, آپ نے پھر شروع میں بتایا کہ زبان سے بھی پتہ چلتا ہے. جی جی, زبان کے اوپر اگر وائٹ طے ہے, یہ وائٹ طے ہے, اس کا مطلب آپ کے اندر بلغم کی زیادتی ہے, اصابیت ہے, رطوبات آپ کے اندر بہت زیادہ, کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, کھانا یہیں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈائجسٹ نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے. اگر زبان کے اوپر آ جاتی ہے بلیکج, بلیکج آ جاتی ہے اور سائڈوں سے بلیک ہونا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ کے اندر خشکی کی زیادتی ہے. صحیح. آپ آگے جا کے ہیپاٹائٹس سی کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے یہ زبان کی سائڈوں پہ وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا گول گول دائرے بنے ہوتے ہیں یا رنگ سے بنے ہوتے ہیں, یہ نشانی دیتی ہے آپ کے گردوں کے اندر ایشو شروع ہو گیا ہے. صحیح صحیح. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں زبان تھوڑا سا حصہ نا اوپر سے اترا ہوتا ہے, اس کا مطلب آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہے. ٹھیک ہے. اگر زبان کی اوپر سرخی ہے, سرخ دانے ہیں, تو یہ بھی اس چیز کی کرے کہ آپ کے اندر خشکی اور گرمی بڑھ رہی ہے, جس سے بعض اوقات ہم ہلکی سی بھی مرچ والی چیز کھائیں تو جلن شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر خشکی اور گرمی حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ نوک پہ دانے ہوتی ہیں آگے ٹپ اور ٹپ پہ, اور یہ ہوتی ہیں سرخی مائل, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر بخار چل رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اگر آپ کی زبان پلاہٹ میں ہے, اوپر پیلی طے ہے, اس کا مطلب آپ کے اندر صفرا کی جاتی ہے, گرمی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پہلے میں سردی, دوسرے میں خشکی سردی, پھر خشکی گرمی, اور یہاں پہ گرمی ہے. اب تینوں کنڈیشنیں علیحدہ ہیں, تینوں کا علاج مختلف ہے. اب تینوں میں چھالے ہوتے ہیں, تینوں کا علاج مختلف ہوتا ہے. صحیح. اب اصل جو ایک فٹ مرد یا عورت کی زبان کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ وہ عام روٹین میں ہلکا سرخی مائل, وائٹ اور ہلکا سرخی مائل ہونا چاہیے, بالکل فٹ زبان کا, اور صاف ہو, کچھ نہ اوپر میں نے جو رنگ بتائے ہیں, بلیکیج بتائی ہے, سرخی, نارمل روٹین میں, اور صاف زبان صاف ہو. پھر آپ نے کہا جی پیشاب کے ذریعے بھی تشخیص ہو جاتی ہے کہ کوئی پرابلم چل رہی ہے نہیں. یہ بڑا آسان ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ اپنا یورن چیک کریں, گھر میں ہی تشخیص خود ہی کر سکتے ہیں, گھر میں ہی پیشاب کا ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. وہ کیسے ہے, آپ رات کو ٹائم سے سوئیں 9 بجے, صحیح, نماز پڑھ کے عشاء کی سو جائیں, کوئی دوائی نہ کھائیں کسی قسم کی, اگر کوئی کھاتی ہیں. صبح اٹھیں, صبح اٹھ کے جو فرسٹ یورن ہوتا ہے, پہلا یورن, کوئی بھی آپ نا وائٹ کلر کی ٹرانسپیرنٹ بوتل لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹرانسپیرنٹ جو بوتل ہوتی ہے نا, اس کے اندر پورا کا پورا یورن کرنا ہے آپ نے. صحیح ہو گیا. فرسٹ ڈراپ سے لے کر آخری ڈراپ تک. ٹھیک ہے. اگر میری بیٹی بہنیں ہیں تو وہ کوئی ڈبہ لے لیں, وہ باکس مل جاتے ہیں اس میں, وہ لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ وہ نظر آئے سامنے. صحیح ہو گیا. وہ لے لیا. اب اس کو آپ نا رکھ دیں,
کوئی آدھے گھنٹے بعد نا کسی ٹیبل کے اوپر رکھ کے نا باہر روشنی میں، تو اس میں آپ چیک کریں، اگر تو یہ وائٹ کلر میں ہے، پانی کی طرح ہے، سفید ہے اور زیادہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر رطوبات کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کے اندر بلغمی مزاج ہے، آپ کے اندر ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا وہ پیشاب جو ہے مقدار میں کم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اوپر جھاگ ہے اور پیلے کلر میں ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر گیسز بہت زیادہ ہیں، گیس رکی رہتی ہے، صحیح، اور پیشاب کا اخراج پوری طرح نہیں ہو رہا، اندر جمع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر خشکی کی زیادتی ہے، آپ قبض کے مریض ہیں، آپ بواسیر کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. تیسرا، آپ جب پیشاب چیک کرتے ہیں تو پیشاب کا رنگ ہوتا ہے پیلا. اب پہلا پیشاب بہت زیادہ تھا، دوسرا کم تھا، اب تیسرا جو ہے نا یہ نہ بہت زیادہ ہوگا نہ بہت کم ہوگا، صحیح، یہ درمیانہ ہوگا اور یہ پلاہٹ میں ہوگا، پیلے کرل میں ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے، جیسے وہ اس کا سرسوں کے آئل کا کلر ہوتا ہے، پہلے میں بھی پیلا ہوتا ہے، دوسرے میں بھی پیلا ہوتا ہے، دوسرا لیکن کم پیلا تھا، نہیں، لیکن دوسرے میں دوسرا سن لیں، دوسرا سرخی مائل آئے گا، سرخی مائل آئے، یہ بالکل یلو والی سائڈ پہ چلا جائے گا. پہلا وائٹ، دوسرا سرخی مائل یا ہلکا سا بلیکج، ٹھیک ہے، دو. تیسرا پیلاہٹ، پورا پیلا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سرخی مائل یا بلیکج شیڈ آئے گا. تیسرا والا بالکل وہ ہوگا زرد کلر میں، ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر گرمی کی جاتی ہے، وہ سمجھ لے، وہ جا کے ٹیسٹ بھی کرائے گا، اس کے اندر وہ پس بھی آئے گی، اس کا SGOT SCPT بھی بڑا ہوگا، اسے ادھر ہی پتہ چل گیا کہ اس کے جگر میں گرمی ہے، صحیح، تو گھر میں ہی وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دونوں کے لیے ہے، مرد اور عورتوں کے لیے سیم ہے؟ دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے یہ ہے. اور اسی میں دو چیزیں میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتا دوں کہ گھر بیٹھے کیسے پتہ چل جائے. جی. نزلے سے آپ اپنی تشخیص کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ناک سے پتلا پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، پتلا پانی آتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کا مزاج کے اندر سردی ہے، ٹھنڈک ہے، رطوبات کی زیادتی ہے. اگر آپ کے ناک میں جمع ہوا ریشہ آپ کو نکالنا پڑتا ہے، آپ کے اندر خشکی ہے. سیدھا سیدھا علاج ہو گیا نا، خشکی، ڈرائنس ہے، قبض کے مریض ہیں. تیسرا، اگر آپ کو نزلہ ہوتا ہے نہ گاڑھا نہ پتلا، ناک سے آتا ہے ریشہ آتا ہے لیکن نہ گاڑھا نہ پتلا، بلکہ جلن ہوتی ہے، بار بار صاف کریں تو جلن شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر گرمی ہے. صحیح. اسی طرح کی ایک اور ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کے اگر کٹ لگ جائے، آپ کے اندر اگر آپ کے کٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوگی نا، بلغم ریشہ زیادہ ہوگا، تو وہ جو کٹ لگائیں گے نا، تو کٹ لگے گا، خون نکلے گا، ہلکا سا ادھر ہی جم جائے گا یا نکلے گا ہی نہیں. اگر آپ کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے، ہلکا سا کٹ لگے گا، ایسے خون نکلے گا، بھاگے گا باہر کو، صحیح، وہ رکے گا نہیں، جلدی روکنا پڑے گا. اگر آپ کے کٹ لگایا، خون نکلا، لیکن ساتھ تکلیف بھی ہوئی، نہ پہلے پہ تکلیف ہوئی نہ دوسرے پہ تکلیف ہوئی، لیکن تیسرے پہ تکلیف کے ساتھ بلڈ نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا، نہ بند ہے نہ فل تیز ہے، نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا، تو یہ کیا ہے؟ گرمی کی علامت ہے. یہ میں نے کیسے ایکسپیریمنٹ کیا، کیونکہ میں ہجامہ کافی عرصے سے سکھا رہا ہوں لوگوں کو، خود کرتا بھی ہوں، تو وہ اس پہ پھر میں نے ایکسپیریمنٹ کیے، پھر اس پہ جیسے جیسے مریض آئے پھر پتہ چلا کہ یہ جب ان کی نبض چیک کی گئی تو یہ ساری کیفیت نکلی، تو اس سے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے انسان کو اپنا مزاج سمجھنا. صحیح. سر پیشاب میں اکثر دیکھا ہے کہ اسمیل بہت زیادہ آتی ہے، ہاں جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات دو تین ہیں. پہلے تو جو ہم پیشاب کا وہ وہاں پہ تذکرہ کیا تھا نا، جی، بعض اوقات میرے پاس پیسے بھی پیشاب آئے ہیں بہت ٹھیک گاڑھے، بعض اوقات بلیک کلر میں آ گئے، صحیح، بعض اوقات اتنا وہ رسوب آیا کہ وہ جم گئے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جمع ہوا پیشاب آ رہا ہے آپ کے گردوں کے اندر پس آ رہی ہے، گردے آپ کے فارغ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آتی ہے نا بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، اس میں ایک تو ہوتا ہے بعض اوقات کڈنی کے اندر انفیکشن ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پس آنا شروع ہو جائے گی، انفیکشن ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. یہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کڈنی میں مسئلہ تو نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لپڈ پروفائل ٹیسٹ، اور RFT رینل فنکشن ٹیسٹ کروائیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور عمومی طور پہ یہ جو اسمیل والا معاملہ ہے یہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا، ارلی مارننگ کا جب واش روم جاتے ہیں اس وقت زیادہ آتا ہے. اس میں نا اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جائے، قبض رہنا شروع ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جب اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، پسینے سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا بہترین آسان سا سادہ سا علاج ہے، جب ایسا مسئلہ ہو آپ املی، آلو بخارا اور زرشک اور تخمِ کاسنی، 4 چیزیں لیں،
ان کا اپنا رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے اس کا پانی پی لیں, بہترین علاج ہے, مزیدار بھی ہے یہ. اور دلیا جو کا استعمال کریں, پیشاب آور ہے. مربع گاجر کا استعمال کریں, پیشاب آور ہے. 2 دن میں اسمیل جو ہے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ بالکل صحیح. سر ابھی تھوڑا سا آتے ہیں بچوں کی طرف. بچے آج کل کے جو آ رہے ہیں, ایک تو آپ کو نارمل بچے بہت کم دیکھنے کو ملا, یا بالکل پتلے یا تھوڑے فیٹی, اور دوسرا ان میں پرابلم آ رہی ہے کھانے پینے کی. بچے کو کچھ بھی کہہ لے کھائے گا ہی نہیں, اور دوسری طرف اگر کھا رہا ہے تو وہ اتنا کھائے گا کہ پھر اس کو فیٹی جسم ہو جاتا ہے اس کا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو جب بھی میری بیٹیوں کو, بہنوں کو, جب بھی حمل ٹھہر جائے, جی, پریگننسی ہو جائے, کوشش کیا کریں. ایک تو جیسے پہلے دور میں ہماری مائیں, ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے, قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے تھے, نماز کی پابندی کرتے تھے, ہر ٹائم وضو میں رہتے تھے. اگر عورتیں آٹا بھی گونتی تھیں تو بسم اللہ پڑھتی تھی. کوئی بھی کام, اس سے کیا ہوگا کہ جب بچہ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو پہلے محمد بن قاسم ایسے ہی نہیں پیدا ہوتے تھے, اس کے لیے پیچھے لاجک ہوتی تھی. اب سب سے پہلا کام تو یہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں بچہ خوبصورت پیدا ہو, اچھا پیدا ہو, سمجھدار پیدا ہو, صحت مند پیدا ہو, اس کے لیے یہ کام پہلے. اس کے بعد ساتھ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. صحیح. آج ہو کیا رہا ہے, ایک تو کھانے میں خوراک اچھی نہیں. میں کہتا ہوتا ہوں جس کو بچے خوبصورت چاہیے نا, وہ مربع آملہ استعمال کرے. ٹھیک ہے, ناریل کا پانی اور ناریل کھائے, لیکن اتنا زیادہ بھی نہ کھائے, نہیں تو کئی بچے پھر بہت زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اعتدال میں, مہینے میں 2-3 دفعہ استعمال کر لیا جائے. مربع آملہ بہت اچھا ہے, اس کا استعمال کیا جائے. بادام کا استعمال کیا جائے, پھل کا استعمال کیا جائے. اور اس سے کیا ہوگا, آپ کا بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوگا, سمجھدار بھی ہوگا, عقل مند بھی ہوگا. آج کیوں ایسا مسئلہ بن رہا ہے؟ سب سے پہلا کام موبائل کا کثرت سے استعمال. صحیح. سکرین کا استعمال بہت زیادہ ہے. دوسرا کام کیا ہے, گھروں میں ڈپریشن, انزائٹی, ٹینشن بہت زیادہ ہے. اب ایک حاملہ خواتین ہو, پریگننسی ہو, تو وہ جتنا پریشان رہے گی, اثر تو اس کے بچے پہ پڑنا ہے. اب ایک تو اس چیز کو ختم کیا جائے. کچھ عورتیں پھر اپنی خوراک کا خیال نہیں کرتی, خوراک کی کمی کی وجہ سے بچہ کمزور ہوتا ہے نا. جی. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں نا, بچہ جب چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے, ماں کا دودھ بہت ضروری ہے. آج سائنس بھی مان گئی ہے. پہلے تو قرآن کا فیصلہ ہم تو پہلے ہی مانتے تھے کہ 2 سال کا جو قرآن کا فیصلہ 2 سال دودھ پلانا چاہیے. آج سائنس بھی کہتی ہے, پہلے نہیں مانتی تھی. اب بہت سارے میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, مائیں فیڈ نہیں کرواتی, اور بعض اوقات فیڈ انہیں آتا نہیں ہے. اگر فیڈ آتا نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے. ستاور لے لیں 50 گرام, اشگندھنا گوری لے لیں 50 گرام, دونوں کا فائن پاؤڈر کر لیں, آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانا شروع کر دیں, تو بہترین ہے. چند دنوں میں اگر اس میں بداری کند مل جاتی ہے, کم ملتی ہے مل جاتی ہے, اگر اچھی وہ مل جائے تو وہ بھی 50 گرام ڈال لیں. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے دوسرے دن ایکسٹرا, اللہ کے حکم سے جتنا بچے کو ضرورت ہوگی اس سے زیادہ فیڈ آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھپھڑے یہ استعمال کرائے جائیں بکرے کے, اس سے بھی دودھ بڑھتا ہے. زیرہ جو ہے سفید, اس کی کھیر بنا کے کھلائی جائے, بہترین ہے. اچھا, یہاں پہ یہ کام اکثر اوقات کیا ہوتا ہے عورتیں نہیں کرتی, وہ فیڈ پھر کیا ہوتا ہے 2-4 دن 5 دن 10 دن کے بعد وہ پھر خشک ہو جاتا ہے, پھر بچے کو ڈبے والا دودھ لگ جاتا ہے. اب جو آپ نے بات کی نا, کچھ کمزور اور کچھ موٹے, زیادہ تر بچے کیا ہوتا ہے شروع میں وہ جو ڈبے والا دودھ پیتے ہیں ایسے صحت مند ہوتے ہیں, لیکن اندر طاقت نہیں ہوتی. ہاں بالکل. اب یہاں پہ آگے 2 مسئلے ہوتے ہیں. اگر بچے کی خوراک میں کمی ہے تب بھی کئی بچوں کا قد رک جاتا ہے. کئی بچوں کے کیا ہوتا ہے صحت بھی رک جاتی ہے, کیونکہ بچے کا مزاج ہونا چاہیے پیدائش کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تر گرم, تاکہ تری پیدا ہو, رطوبتیں پیدا ہوں, ساتھ گرمی ہو تاکہ گروتھ کرے. اگر اس میں بچے کو قبض رہنا شروع ہو گیا, خشکی آ گئی ہے, تو بچے کا قد تو رکنا ہے. صحیح. اسی طرح جو بچے وہ پھر ڈبے والا دودھ پی رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ فیٹی ہو جاتی ہے, اور جتنا بچہ بجائے اوپر کو جانے کے وہ سائڈوں میں جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, قد رک جاتا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے, بچے کو کیسٹر آئل, بڑی سادہ سی چیز ہے, شروع میں ہی اگر قبض کی شکایت رہتی ہے تو کیسٹر آئل پلانا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا, تھوڑا تھوڑا کیسٹر آئل ڈیلی دیتے جائیں, بچے کی کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گی, بچے کی صحت بننی شروع ہو جائے گی. اور بچے کو کریں کیا, وٹامن ڈی, دھوپ بہترین چیز ہے. دیسی گھی کی, جیسے پہلے مائیں مالش کرتی تھیں, دیسی گھی کی مالش کر کے اسے دھوپ میں بٹھائیں اور ساتھ کیسٹر آئل دیں. اللہ کے حکم سے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے رزلٹ کیا آتا ہے. پھر اس کے بعد اشگندھنا گوری, اس کا پاؤڈر کر لیں, جب بھی بچہ دودھ پیے چٹکی ایک اس میں ڈال دیں, بچہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا. اب جو موٹا بچہ ہے,
اگر تو چھوٹا ہے تو پھر تو اسے کیسٹر آئل دیں گے, اس سے اس کو بھی اسٹول صحیح طریقے سے پاس ہو, سلم ہونا شروع ہو. جب وہ بچہ بڑا ہو جائے, 4-5 سال کا ہو جائے, 6 سال کا, پھر بھی وہ پھیل ہی رہا ہے, بڑھ نہیں رہا, تو پھر اس کے لیے پہلا کام تو یہ کریں, تما لے لیں 50 گرام, رائی لے لیں 50 گرام, گندک آملہ سار لے لیں 50 گرام, تینوں کا فائن پاؤڈر کر کے نا, تو یہ بچے کو کیپسول چھوٹا 250 mg کا, ٹھیک ہے, وہ صبح شام دینا شروع کریں, اس سے اس کی فیٹ کم ہو. سر یہ تو ساری چیزیں بڑی شدید کڑوی ہیں. سر کیپسول میں نے کہا ہے, اچھا کیپسول کے اندر بچہ کھا لے گا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کو بھی حکمت کا پتہ ہے ویسے, کوڑ تو جس کو کہتے ہیں تو زہر سے زیادہ کڑوا ہے. اچھا اس کو نا کیپسول بھر کے دینی, بچہ چھوٹا سا کیپسول, بالکل چھوٹا سا بنا ہو, بچہ کھا جائے گا. اچھا پہلے اس کو کم کریں, اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی جو ہے نا قد کو بڑھانے کے لیے مربع بانس بڑی بہترین چیز ہے. مربع بانس, ہاں 1 انچ کا ٹکڑا مربع بانس صبح دودھ کے ساتھ دینا شروع کر دیں. 7 ایسے بچوں کو جن کا قد رک رہا ہے, ان کے ٹانسلز کو چیک کریں, گلے کی وجہ سے بہت بیماریاں آتی ہیں. صحیح, اگر گلے کا ایشو ہو تو یہاں پہ مربع بانس دینے سے پہلے اس کے گلے کے لیے دوائی دیں جو حدیث میں بھی آتا ہے, اٹھ شیریں. اٹھ شیریں, ہاں قسط شیریں بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, 100 گرام لے لیں, فائن پاؤڈر کر کے اس کو شہد میں ملا کے چٹاتے رہیں کچھ عرصے تک. بلکہ میں کہتا ہوں کئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کا ٹانسلز کا ایشو تھا, یہ مسلسل استعمال کرنے سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ استعمال کر کے گلا ٹھیک ہو گیا. اب انہیں قد کے لیے 1 انچ کا ٹکڑا مربع بانس دیا جائے, وہ مربع بانس دودھ کے ساتھ دیں صبح نہار, بہترین چیز ہے. 7 اشوگندھا, اشگندھنا گوری, اس کا پاؤڈر کر لیں, اس میں تھوڑی سی شکر ملا لیں, بچے کو کہیں آدھا چمچ صبح, آدھا دوپہر, آدھا شام کھاتا رہے. پھر بچے کو دودھ والی چیزیں, جو بچے قد جن کا چھوٹا ہے, دودھ والی چیزیں زیادہ کھلائیں, تو اس سے انشاءاللہ قد بڑھ جائے. سر یہ جو آپ نے قد کی بات کی, یہ کس عمر تک, کس عمر سے کس عمر تک دینا چاہیے جس سے یہ کہ اثر ہوتا ہے اس کا؟ اچھا اس کا قد کی جو عمر بڑھنے کی نا, وہ 20 سال 21 سال سے پہلے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں جیسے ہی. اور قد کا کیسے پتہ چلتا ہے, 3 سال کا جو بچہ ہے نا, اس کا 3 فٹ کے قریب قد ہوتا ہے, 1 انچ کم. تو اسی حساب سے اندازہ کر لیں کہ 2-3 انچ اس کا ہر سال بڑھتا ہے. اگر وہ نہ بڑھے, ابھی آپ نے کپڑے سلوائے ہیں تو اس سال بھی وہی پورے ہیں, اگلے سال بھی وہی پورے ہیں, اگلے سال بھی وہی پورے ہیں, اس کا مطلب اس کا قد رکا ہوا ہے. یا ویسے بھی جب لوگ کہنا شروع ہو جائیں یار اس کا قد, یا اس کے ساتھ والے بڑے ہو رہے ہیں, وہ وہیں پہ ہے, لگتا نہیں ہے, تو وہ اس میں آپ کو پتہ چل گیا. تو جب پتہ چل گیا تو آپ اس کے اوپر اسی ٹائم ورکنگ شروع کریں. اور قد کے لیے سب سے ضروری ہے, جیسے پہلے وہ ہوتا ہے نا جمپنگ, رسی والی گیم, وہ بہت ہوتی تھی. اس کے بعد لوگ بچے جو ہے کھیلتے تھے, جمپنگ کرتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی بڑی تھی. آج دیکھیں وہ گیمیں بھی کھیلتے ہیں تو موبائل پہ سارا کچھ. سب سے پہلا کام کرنا ہے ایسے بچوں کو آپ پارکوں میں لے کے جائیں, وہ جمپنگ کریں. اس کے بعد گھر میں کوئی راڈ لگائیں, ڈیلی وہ لٹکیں, یعنی کہ اپنا پورا کام کریں, پھر دوائیوں کا ساتھ سہارا لیں. اگر آپ کہیں کہ دوائی دے رہے ہیں لیکن ساتھ کوشش نہیں کر رہے تو پھر قد نہیں بڑھے گا. ہم تو چھوٹے ہوتے ہیں, ہاں ہمیں تو چھوٹے ہوتے یہ کہتے تھے کہ لٹکیں گے تو قد بڑھے گا. تو اس لیے قد بڑھنا چاہیے. جو موروثی ہے وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ اگر جمپنگ کروائیں گے نا, تو انشاءاللہ وہ بھی اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا, وہ بھی بڑھنا شروع.